والدین کے بعد پھر رشتہ دار. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور دو رشتہ دار کو اس کا حق، قرابت والوں کو ان کا حق دو. آتی میں سنگولر کا صیغہ ہے، واحد مخاطب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یا پھر آپ کے ذریعے آپ کی امت کے ہر فرد کو خطاب ہے کہ اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دو. اور رشتہ دار کون، اس کے بارے میں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا امو کا و ابا کا ثم ادنا کا ادنا کا، اور ایک اور روایت میں ثم الاقرب فالاقرب. ٹھیک ہے کہ رشتہ دار میں سب سے پہلے ماں اور باپ آتے ہیں، پھر قریب ترین، یعنی جب کچھ دینا ہو تو پہلے کس کو دو؟ ماں باپ کو دو، اور پھر اس کے بعد باقی رشتہ دار. اور ذی القربہ سب سے پہلے کہاں ملتے ہیں، کہاں پائے جاتے ہیں؟ اپنے گھر میں یا کسی اور گھر میں؟ اپنے گھر کے اندر. بھائی بہن سے نہیں شروع کریں، ماں باپ سے شروع کریں، اولاد سے شروع کریں، پھر اس کے بعد باقی رشتہ دار. ایکچولی ہو سکتا ہے آپ کا پرسپشن ٹھیک ہو. میں جب بہت عرصے تک جب آت ذی القربہ پڑھتی تھی تو میرے ذہن میں کبھی بھی اپنا فرسٹ گھر نہیں آیا تھا. مجھے ہمیشہ کیا فیلنگ آتی تھی؟ دائیں بائیں ادھر ادھر والے. لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ ذی القربہ میں کون ہے، امو کا و ابا کا ثم ادنا کا ادنا کا، میں نے کہا وہ تو گھر کے اندر ہی ہے. تو ذی القربہ باہر نہیں ہے، باہر بھی ہوں گے لیکن گھر کے اندر ہیں، فیملی ممبرز، کلوز، فرسٹ، قریبی. تو ان کو ان کا حق دو. تو ان کے حقوق کیا ہیں؟ انسانی حقوق کی بات ہم کرتے رہتے ہیں نا، اور آج کل تو ویسے بھی حقوق کا بہت دور ہے، رائٹس کا. ہر شخص بچے کو پتا ہے اپنے رائٹس کا. تو ذی القربہ کے رائٹس کیا ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا رائٹس؟ یہاں مال کی بات نہیں ہو رہی، مال ایک چیز ہے صرف اس میں سے. آت ذی القربى حقہ. دیکھ میں پھر اسی لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ہم جب دینے کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں مال دینا، بس پیسے ویسے دے دو ان کو. یہ نہیں ہے، حقہ میں صرف مال نہیں ہے. اصل میں حسن معاشرت کے سارے اصول اس میں شامل ہے، یعنی اچھا سلوک کرنا، دیکھ بھال کرنا، ضروریات کا خیال رکھنا، ان کو لک آفٹر کرنا، ان کے رنج، خوشی، غم، دکھ، سب چیزوں کو شیئر کرنا، یہ سب چیزیں آتی. تو ماں باپ، اولاد، اور پھر فرسٹ ہینڈ بہن بھائی، اور پھر اس کے بعد خالہ ماموں یعنی والدین کے بہن بھائی، چچا پھپھی، اور پھر ان کے آگے بچے، اور پھر باقی کنبہ قبیلہ. اور قرابت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک نسب سے اور ایک سحر سے، یعنی خون کے رشتے بھی اور شادی کے بعد جو رشتے وجود میں آتے ہیں وہ بھی، یعنی جس میں پھر بیوی اور بیوی کے جو رشتے دار ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح شوہر اور شوہر کے رشتے دار بھی. ٹھیک ہے. والمسکین، اور مسکین کو بھی حق دو. مسکین کون ہے؟ خواہ وہ رشتے داروں کے اندر ہے، خواہ وہ رشتے داروں کے باہر. مسکین کا لفظ سکن سکون سے ہے نا، جو سوال نہیں کرتے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سفید پوش لوگ. وابن السبیل، اور مسافر. ولا تبذر تبذیرا، اور نہ تم فضول خرچی کرو، فضول خرچی کرنا. بے زال رے، بدرن کہتے ہیں بیج کو، عربوں کے یہاں کلوکیل میں بذورا کہتے ہیں بچوں کو. کبھی آپ نے سنا ہوگا بذورا، سنا ہوا ہے؟ تو بچے بچونگڑوں کو بذورا کہتے ہیں. تو بذرن کہتے ہیں بیج کو جو کھیت میں بکھیرا جاتا ہے. تو مال کو فضول پھینکنے کے لیے یا گناہ کے راستے میں استعمال کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.
یعنی جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنا جو ہے وہ تبذیر ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور نہ تم فضول خرچی کرو فضول خرچی کرنا. جیسے سورۃ الفرقان میں آتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا، اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے. وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ وہ بخل کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے. تو یہاں آتِ ذی القربیٰ میں پھر خاص طور پر مالی حق کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ حقوق میں باقی بھی شامل ہیں. یعنی ایک طرف حقوق ادا کرنے کی تلقین ہے اور دوسری طرف فضول خرچی سے بچنے کی. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جب ہم حق دینے لگتے ہیں کسی کو، مثلا مال ہی خرچ کرتے ہیں رشتہ داروں پر، اپنے بچوں پہ ہی کرتے ہیں یا بہن بھائیوں پہ کرتے ہیں، عام طور پر فضول خرچی میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے. ناحق خرچ کرنا، ان جگہوں پہ خرچ کرنا جہاں اللہ نے منع کیا خرچ کرنے سے، یعنی اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں خرچ کرنا اور ضرورت سے زائد خرچ کرنا. یہ دونوں چیزیں آتی ہیں اس میں تبذیر میں، یعنی ایسے ہی بس پھینکتے چلے جانا. کیا آتا ہے اس میں؟ بعض اوقات بچوں کو بے انتہا کھلونے لے کر دینا، یعنی ہر فرمائش ان کی پورے کرتے جانا، اور شادیوں پر بیکار قسم کی چیزوں پہ خرچ کرنا نمود و نمائش کے لیے. یہ کسی نے مجھے، یہ کافی پہلے کا ہے، یہ جو پچھلی میری فائل میں رکھے ہوئے تھے کمنٹس، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ منگنی کی ایک رسم کا آنکھوں دیکھا حال. پچھلے دنوں ایک منگنی میں جانے کا اتفاق ہوا. لڑکی اور لڑکے والوں کے تقریباً 500 مہمان تھے. منگنی کے 8 فنکشنز ہوئے. دروازے سے انٹر ہوئے تو 50 انچ کی سکرین لگی ہوئی تھی جس پر اس لڑکی کو فل سکیپ کیا گیا تھا. لباس مختلف زاویوں سے دکھایا جا رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ یہ لباس انڈیا سے تقریباً 8 لاکھ میں آیا ہے. اور اس سکرین کو موجود صرف لوگ نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ ارد گرد کے لوگ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے مفت میں فلم دیکھ رہے تھے، کیونکہ مقصود جو تھا وہ نمائش تھی. لباس کے علاوہ ہیروں کا سیٹ اور اس کی قیمت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ کیا ہے. لڑکے کو 5 لاکھ کی سلامی دی گئی. ایک لمبی کہانی لکھی ہوئی ہے جس کو پڑھنے میں وقت ضائع ہوگا. اسی طرح یہ کسی نے مجھے شادی کا ایک کارڈ دیا تھا، اس کے اندر بھی پتہ نہیں کتنے فولڈ ہیں، اور یہ لیدر کا کچھ لگا ہوا ہے یہاں سکرولز کی شکل میں، اور اس کے ساتھ یہ مزید بھی کچھ تفصیلات اندر رکھی ہوئی ہیں. بہرحال، اور اس میں ہم کہتے ہیں کیا اولاد کی خوشی نہ کرے، ونس ان اے لائف ٹائم، اللہ رحم کرے سب پر. آپ دیکھیے کہ بذات خود منگنی کی حیثیت کیا ہے اسلام میں. پہلے آپ یہ دیکھیں، اور پھر اس کے اوپر اتنا اسراف، اور پھر نکاح سے پہلے اتنا کچھ دکھاوا، اور پھر وہ سب مار اصل میں دکھاوے کی. اسی لیے میں سوچتی ہوں کہ ریاکاری کو شرک قرار دیا گیا ہے، یعنی کوئی معمولی چیز نہیں. یہ سب کچھ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کے سامنے دولت کی نمائش کی جا سکے. اس میں بچوں سے محبت کا بھی کوئی بڑا عنصر نہیں، زیادہ تو اپنے دکھاوے کا شوق پورا کرنا ہے. بہرحال، تو تبذیر جو ہے، خواہ وہ والدین کو کچھ دینا ہو یا اولاد کو دینا ہو یا بہن بھائیوں کو دینا ہو یا مسکینوں اور ابن السبیل کو دینا ہو، تو ناجائز کاموں میں نہیں دینا. جیسے کسی کو نشہ کرنے کے لیے نہیں دینا،